ہر گستاخ کا انجام برا ہوا ہے، ہر گستاخ کتے کی موت مرا ہے۔ ابو لہب کا انجام پڑھ لیں، مر گیا تھا، مرنے سے پہلے بیماری ہوئی، پھوڑے بن گئے جسم پر اور ان میں کیڑے پڑے ہیں، گوشت کٹ کٹ کے گرتا ہے، مر گیا، 3 دن کوئی اس کی لاش کے قریب نہیں گیا، بیٹے نہیں قریب ہوئے، اور انہوں نے غلاموں کو پیسے دے کے کہا ہمارے باپ کو گڑھے میں ڈال دو، اور وہ غلام ہاتھ میں لکڑیاں پکڑ کے، عصا پکڑ کے گھسیٹتے تھے اس کی لاش کو۔ ابو لہب کی لاش کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کی لاش کو سوٹیوں سے گھسیٹ کے گڑھے میں پھینکا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ ہر گستاخ کا انجام برا ہوا ہے۔ تاریخ میں پہلے بھی بڑے گستاخ موجود ہیں، پر کسی گستاخ نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جتنی بڑی گستاخی امریکہ کے شخص سام بسائل نے انوسینس آف مسلمز کے نام سے فلم بنا کر کی۔ امریکہ میں ایک اردو خاں مضمون نگار ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے سوچا میں فلم دیکھوں اور پھر اس پر تنقید لکھوں، جب فلم دیکھوں گا تو پھر صحیح تنقید کر سکوں گا، تو میں نے نیٹ آن کیا، لیکن اس اردو خان مضمون نگار کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس فلم کو دیکھنا بھی حرام ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں میوزک سینٹروں پر یا نیٹ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم چل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فلمیں سیڈیوں میں ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں، طالب علم ہوں پر جانتا ہوں حرام کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، مکروہ تحریمی کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، فرق سمجھتا ہوں اگرچہ طالب علم ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فلمیں جو مارکیٹ میں ہیں، خدا را ان سے بھی پرہیز کریں، ان کو بھی نہ دیکھیں۔ ان نبیوں کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ امریکہ کا وہ اردو خاں مضمون نگار لکھتا ہے کہ میں نے نیٹ آن کیا کہ چلو چند منظر دیکھتا ہوں پھر تنقید لکھوں گا۔ کہتے ہیں میں نے نیٹ آن کیا تو 2-4 منظر دیکھے تو میرا دل متلانے لگا، کہہ آنے لگی، دل گھبرانے لگا، مجھے خفقی ہو گئی۔ میں نے فوراً نیٹ بند کیا اور دوڑ کے کمرے سے باہر نکلا ہوں، کہیں میرا یہ مکان گر نہ جائے جس میں میں یہ بے ادبی والے منظر دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اتنی بے ادبی اس فلم میں کی گئی کہ میرا دل گھبرانے لگا کہ حضور کی یہ بے ادبی میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے نیٹ بند کیا اور فوراً گھر سے بھاگا، کہیں میرا مکان نہ گر جائے جس میں یہ حضور کی بے ادبی والا منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ بعض دوست ابھی تک اس فلم کی ہولناکی سے واقف نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک فلم بنی ہے جس میں کچھ بے ادبی ہوئی ہے، نہیں، تاریخ میں سب سے بڑی حضور کی گستاخی اس فلم کے اندر کی گئی۔ میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو آج کل راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ رو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ دن بھی ہم نے زندگی میں دیکھنے تھے، یا اللہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ ہمارے آقا کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ احتجاج کیا ہے بس۔ کیا آپ نے اس بے ادبی کو روک دی ہے؟ نہیں روکا۔ پاکستان میں آپ نے یوٹیوب پہ پابندی لگائی ہے، امریکہ میں تو نہیں لگائی، یورپ میں تو نہیں لگائی، اربوں لوگ تو وہ بے ادبی دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں تو وہ بے ادبی چل رہی ہے، یورپ میں تو وہ بے ادبی چل رہی ہے۔ میں کئی ایسے اہل درد لوگوں کو جانتا ہوں جو روتے ہیں، ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے ہیں کہ یا اللہ شرم آتی ہے اپنے جینے پر۔ اور یقین جانیے آپ کے نزدیک کیا خیال ہے آپ کا کہ ہماری ماں کو گالی دی جائے اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ عزت کی زندگی ہے؟ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہماری ماؤں کو گالیاں دی جائیں اور جو گالیاں دے اس کو ہم کچھ نہ کہیں، یہ عزت کی زندگی ہے؟ ہم کچھ کہہ نہ سکتے ہوں، یہ عزت کی زندگی ہے؟
اس وقت ہم کتنی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سڑکوں پہ چلتا ہوں تو لگتا ہے جیسے اپنے کاندھوں پہ اپنی لاش اٹھا کے چل رہے ہیں۔ وہ امہات المومنین کہ جن کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی کسی زبان میں لفظ ہی موجود نہیں۔ حضور کی ازواج مطہرات اتنی پاک ہے، اتنی ان کی شان بلند ہے، قرآن کہتا ہے یطہرکم تطہیرا، ہماری مائیں ان کی عزتیں امریکہ والوں کے ہدف پر ہوں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کس قدر ذلت کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت مبارکہ پہ حملہ ہوا، اوباما نے کیا بیان دیا یہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ فلم امریکہ میں نہیں رکے گی، اس پر پابندی نہیں لگے گی، یہ سینموں میں چلتی رہے گی۔ اوباما نے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے اور امریکہ والوں نے بتا دیا ہے کہ اسلام دشمنی کس قدر ان کے سینوں میں موجود۔ تھوڑا سا بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خیال ہوتا یا تھوڑا سا بھی حضور کا احترام ہوتا ان کے دلوں میں تو فلم پر پابندی لگا دیتے، کوئی سخت بیان دیتا وہ۔ لیکن اس نے کہا فلم نہیں رکے گی، یہاں فلم چلتی رہے گی۔ اور امریکہ کے صحافی اپنی اخباروں میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان ملکوں کے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں جی ہم 57 اسلامی ملک ہیں، 57۔ کہتے ہیں مسلمان 57 چھوڑ کے 157 ملک ہو جائیں کیا کر سکتے ہیں؟ بکریاں 200 ہوں یا 400 ہوں وہ بکریاں ہی ہوتی ہیں، شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امریکہ کے صحافیوں نے تمانچہ مارا ہے امت مسلمہ کے منہ پر، انہوں نے تھپڑ مارا ہے ہمارے منہ پر کہ تم بکریاں ہو کیا کر سکتے ہو تم، اس لیے ہم فلم پہ پابندی نہیں لگائیں گے۔ 57 اسلامی ملک، وہ کہتے ہیں 157 ہو جائیں ہمیں کیا ڈر ہے، یہ بکریاں ہیں ان میں کوئی شیر نہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے بھی بکریاں ہونے کا ثبوت دے دیا۔ آج تک عالمی عدالت انصاف میں کیس نہیں دائر کروایا گیا۔ اقوام متحدہ کے اندر عالمی عدالت انصاف جو ہے اس میں کیس دائر کروایا جائے اور اس شخص کو اس عدالت میں بلایا جائے، وہاں اس کو سزا دلوائی جائے۔ دنیا میں اس وقت صرف 1.25 لاکھ مرزئی ہیں، مرزئیوں کی کل تعداد جو اس وقت ہے صرف 1.25 لاکھ ہے، لیکن اس کے باوجود 70 دفعہ وہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں گھسیٹ چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف کئی دفعہ انہوں نے کیس کیے اقوام متحدہ میں، UNO میں، اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان جواب دینے گئے ہیں، کئی دفعہ گئے ہیں وہاں جواب دینے کے لیے کہ جی پاکستان نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ جب پاکستان میں مرزئیوں کو کافر قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974 تو مرزئی عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے تھے، ان کا پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے جو ہمیں کافر قرار دیا گیا، اور کیس چلتا رہا ہے عالمی عدالت انصاف۔ اگر 1.25 لاکھ مرزئی عالم عدالت انصاف میں پاکستان کو لے جاتے ہیں، وہاں پاکستان کے خلاف کیس دائر کروا دیتے ہیں، تو 1.5 ارب مسلمان یا ان کے حکمران سام بسائل کے خلاف کیوں نہیں کیس دائر کرواتے؟ ایک روایت میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہوگی، اس کا تکرار کر رہا ہوں، لیکن اس موقع پر اس کی بڑی اہم اشد ضرورت ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، حضور کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میں نے اپنے ہاتھ میں کیا چیز چھپائی ہے، کیا چیز میری مٹھی میں ہے، دیکھے بغیر بتائیں۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، میں اس چیز کا ذکر کروں یا وہ چیز میرا ذکر کرے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ کنکریاں حضور کا کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ جس طرح شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو بن بنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح ابو جال کی مٹھی سے کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، اس نے مٹھی کھول دی، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ اے کنکریو، اے سنگ ریزو، اے پتھر کے ٹکڑوں، تم تو انسانوں کی طرح نہیں بولتے،
آج کیوں بول رہے ہو؟ وہ پتھر کے ٹکڑے جواب دیتے ہیں۔ اگر کوئی دشمن رسول ہمارے آقا کی عزت کو للکارے تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، پھر ہم بول کے بتائیں گے کہ رسول عربی کی شان کیا ہے۔ جب ابو جال نے حضور کی عزت کو للکارا تو پتھروں نے بول کے حضور کی عزت کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی دشمن رسول عزت رسول کو چیلنج کرے تو پتھر خاموش نہیں رہتے، مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اب جس کے دل میں ایمان ہے وہ عزت رسول کا واسطہ ایک دفعہ اس طرح بولے کہ پتا چلے آج گلزار مدینہ مسجد میں حضور کے غیرت مند غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ بعض لوگوں کو جان پیاری ہوگی، لیکن آج آپ نے اس مسجد میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر لکھ کے لگایا ہے تو تحفظ ناموس رسالت کا پیغام دلوں میں نقش کر دیا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کیا سبق پڑھایا ہے؟ بریلی کے تاجدار نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی